رات 10 بجے کے بعد کانفرنس کا آغاز ہو گیا۔ میرے علاوہ کمیشن رینک کے تقریباً 20 افسر وہاں موجود تھے۔ ہم لوگ کانفرنس روم میں بیٹھے تھے۔ سامنے دیوار پر نقشہ لٹکا ہوا تھا جس پر بھارتی تکڈم نمایاں تھی۔ تکڈم سے ہم لوگ بھارتی ہوائی اڈے آدم پور، بلواڑہ اور پٹھان کوٹ مراد لیا کرتے تھے۔ جینٹل مین، کرنل صاحب نے بھرپور اور گھمبیر لہجے میں ہمیں مخاطب کیا، وہ وقت آ گیا ہے جس کے لیے آپ کو تیار کیا جاتا ہے۔ کشمیر میں جنگ اپنے نقطہ عروج کو چھو رہی ہے۔ آپ کے اکثر ساتھی وہاں ملکی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق جلد ہی ویسٹرن فرنٹ پر دشمن کا بڑا حملہ متوقع ہے۔ کمانڈوز، قوم کی نظریں آج تمہاری طرف اٹھی ہیں، انہیں مایوس نہیں لوٹنا چاہیے۔ اگلے 2-3 روز میں کسی بھی دن آپ کو مختلف ٹولیوں میں دشمن کی اس تکڈم پر پیرا لینڈنگ کرنی ہوگی۔ دشمن کے ہوائی اڈوں پر موجود جہازوں کو تباہ کر دو۔ رات کی تاریکی میں یہ آپریشن ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے رک کر انہوں نے باری باری ہمارے چہروں پر نظریں گاڑیں۔ ہم سانس روکے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کمانڈوز، رات کی تاریکی میں یہ مشن کر کے تمہیں خود ہی اللہ کی مدد اور اپنی قوت کے بل بوتے پر سرحد عبور کر کے پاکستان واپس پہنچنا ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے انہوں نے تکڈم کی وضاحت شروع کی۔ ہمیں بتایا گیا کہ اس کے ارد گرد کیسا علاقہ ہے۔ آبادی، ندی نالے، پل آباد اور ویران علاقے، فوج کی ممکنہ ٹھکانے۔ ہمیں ان سب باتوں سے آگاہی دینے کے بعد انہوں نے مختلف سیکشن کمانڈروں کا تقرر کیا۔ میرے حصے میں 10 جوان آئے تھے۔ ہمیں پٹھان کوٹ ایئر بیس کے نزدیک اترنا تھا اور وہاں اپنا کام مکمل کر کے واپس آ جانا تھا۔ مجھے پیراشوٹ ونگ سے آئے ابھی بمشکل 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ یہاں کی کڑی اور سخت ترین آزمائشوں کے عملی مظاہرے کا وقت بھی آ گیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ تب اس بات کی خوشی تو تھی ہی کہ ہمیں دشمن سے 2 ہاتھ کرنے کا موقع مل رہا ہے، لیکن یہ بات بھی دل میں تھی کہ اپنے جوہر آزمانے کا وقت بھی آ گیا ہے۔ کافی دیر تک کرنل صاحب ٹریننگ کے اسباق دہراتے رہے، پھر ہمیں واپس جانے کا حکم مل گیا۔ اس روز سر شام ہی ہمیں تیاری کا حکم ملا تھا۔ ہم لوگوں کو 5-5 کی ٹولیوں کی شکل میں بانٹا گیا تھا اور فورس کمانڈر کی رہنمائی میں ان ٹولیوں نے زمین پر اترنے کے بعد مربوط شکل میں بطور یونٹ کام کرنا تھا۔ اندھیرا پھیلتے ہی ہم سب ٹرکوں میں سوار ہو کر پشاور کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی تک ہمیں نقشے اور مقامی کرنسی فراہم نہیں کی گئی تھی، شاید اس لیے روانگی میں بھی کچھ دیر ہو گئی تھی۔ منصوبہ بندی کے مطابق ہمیں رات کی تاریکی ہی میں اپنا کام مکمل کر کے صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے پاکستانی سرحدوں کی طرف لوٹ آنا تھا۔ ہمیں آج صبح ہی بھارت کی طرف سے آل آؤٹ حملے کی اطلاع مل چکی تھی۔ تب سے اب تک میں محسوس کر سکتا تھا کہ جس صورتحال میں خود گزر رہا ہوں، یہاں موجود ہر کمانڈر اس کیفیت کا شکار ہے۔ صبح سے اب تک مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے بدن میں برقی لہریں دوڑ رہی ہیں۔ میرے بہت سے ساتھی جنہوں نے اس نوعیت کی مشقوں میں میرے ساتھ حصہ لیا تھا، کشمیر کے محاذ پر مصروف جہاد تھے۔ صبح سے اب تک مختلف ٹولیاں اپنے اپنے ہدف کی طرف روانہ ہو چکی تھیں۔ کمانڈوز کسی بھی فوج کی ریڑھ کی ہڈی شمار کیے جاتے ہیں۔ فعال، متحرک اور ہر دم تیار کمانڈوز ہی کسی فوج کی فتح میں اہم ترین کردار ادا کرتے ہیں، اور ہم سے زیادہ شدت سے اس تلخ حقیقت کا ادراک اور کسے ہو سکتا تھا۔ ہمیں علم تھا کہ ہم ایک چھوٹی فوج کے سپاہی ہیں جس کا مقابلہ ٹڈی دل کے ایک بہت بڑے جم غفیر سے ہے۔ ہمیں یہ لڑائی اپنی پیشہ ورانہ مہارت اور جذبہ ایمان کے بل بوتے پر لڑنی تھی۔ جس مشن پر ہم جا رہے تھے اس کی منصوبہ بندی کرنے والوں نے یقیناً یہی سوچا ہوگا کہ ان کے منصوبے پر عمل درآمد کرنے والے کون لوگ ہیں۔ میں آج بھی یہ بات دعوے سے کہنے کے لیے تیار ہوں کہ منصوبہ بنایا ہی اسی لیے گیا تھا کہ اس کے کردار پاکستانی کمانڈوز ہیں۔ حد سے بڑا ہوا اعتماد بسا اوقات نقصان دہ بھی ثابت ہوا کرتا ہے، جس کا اندازہ منصوبہ سازوں کو بعد میں ہوا۔ دشمن کے پیٹ میں اسپیشل سروس گروپ SSG کے سرفروشوں کو اتارنے والے شاید یہ بھول گئے تھے کہ انہیں ان سربلندوں کو واپس لانے کا بھی بندوبست کرنا چاہیے تھا۔ کسی بھی لمحے ہم محاذ جنگ پر پہنچنے والے تھے، اور ابھی تک ہمیں ان علاقوں کے نقشے بھی مہیا نہیں کیے گئے تھے جہاں ہمیں اترنا اور کام کرنا تھا۔ جس سڑک پر ہم سفر کر رہے تھے اس میں ہمارے ساتھ ہمارے فورس کمانڈر میجر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اندھیرے میں بھی ان کی آنکھیں اور ماتھے پر ابھری سلوٹیں مجھے صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ میں ان کے قریباً سامنے بیٹھا تھا۔ ٹرک میں گھمبیر سناٹا طاری تھا، ہر کوئی کچھ نہ کچھ سوچ رہا تھا۔ جب بھی اچانک میری نظروں کا تصادم میجر صاحب کی آنکھوں سے ہوتا، ایک جھرجری سی میرے بدن پر طاری ہو جاتی، میں کپ کپا کر رہ جاتا۔ اپنے آدمیوں کو پہچانا، مجھے ٹریننگ میں پڑھایا ہوا سبق یاد آ گیا۔ یہ خاموشی اب مجھے کھٹکنے لگی تھی۔ میں ابھی بولنے کے لیے موزوں الفاظ تلاش ہی کر رہا تھا جب اچانک میجر صاحب کی دھاڑ گونجی۔
جوانوں، جنگ تمہارے لیے کوئی اجنبی شے نہیں، تم صدیوں سے لڑتے آ رہے ہو۔ تم میں زیادہ تعداد میں ان کی ہے جن کے آباء و اجداد کا پیشہ بھی سپاہ گری تھا۔ آج بہت مدت بعد ہمیں یہ موقع نصیب ہوا ہے۔ پاکستان کے شیر دل جوانوں، سپاہی کا کام سوچنا نہیں، عمل کرنا ہے۔ اپنے ذرائع پہ نظر نہ رکھنا، اپنی اصلیت کو یاد رکھنا۔ تم وہ ہو جس کے بڑوں نے صدیوں پہلے ایک مسلمان زادی کی فریاد پر اس ملک کے ساحلوں پر قدم رکھا تھا، اور دنیا نے دیکھا وہ قندھار سے راس کماری تک چھا گئے۔ جوانوں، اللہ کی مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے جانا، اللہ اپنی مدد کا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ میجر صاحب کی بات کے اختتام پر جوانوں کے چہرے جوش و غضب سے تمتمانے لگے تھے، ان کی آنکھوں سے قہر جھلکنے لگا تھا۔ میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن میری تو زبان ہی جیسے گنگ ہو کر رہ گئی۔ ہم لوگ رات کے اندھیرے میں ہی مطلوبہ ایئرپورٹ تک پہنچ گئے۔ بلیک آؤٹ کی وجہ سے ہم نے اپنے ٹرک کی ہیڈ لائٹس بجھا رکھی تھیں۔ ایئرپورٹ سے کافی فاصلے پر ہی ہمارے شہبازوں کی گڑ گڑاہٹ سنائی دینے لگی تھی۔ ہمارے شہباز یہاں سے دشمن پر جھپٹنے کے لیے جا رہے تھے۔ ان کے طیارے کے انجنوں سے ہونے والی گڑ گڑاہٹ ہماری رگوں میں در آئی تھی۔ مجھے اپنے وجود میں طیاروں کا شور اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ میرے اعصاب تنے ہوئے تھے۔ ایئرپورٹ سے ہی دور ہمارا ٹرک رک گیا۔ یہاں ایئر فورس کے مستعد پروسٹ گارڈز ہمارے استقبال کے لیے موجود تھے۔ فال ان، میجر صاحب کی دھاڑ گونجی۔ وہ سب سے پہلے ٹرک سے باہر نکلے تھے۔ جوان اس حکم پر بجلی کی سی پھرتی سے چھلانگیں لگاتے ہوئے باہر آئے اور لائن بنا کر کھڑے ہو گئے۔ مارچ، اگلا حکم ملا۔ ہماری رہنمائی کے لیے ایئر فورس کے پروسٹ مارشل موجود تھے۔ ہم ان کی رہنمائی میں وہاں سے نزدیک ہی ایک جگہ پر پہنچ گئے۔ یہ ایک بڑا سا ہال کمرہ تھا جہاں کیروسین لیمپ کی مدم روشنی موجود تھی۔ احتیاط اتنی برتی گئی تھی کہ یہاں سے روشنی کی ایک کرن بھی باہر نہیں جا سکتی تھی۔ یہاں ہمارے اوسی صاحب پہلے سے موجود تھے اور دیوار پر ایک بڑا نقشہ ٹنگا ہوا تھا۔ اس نقشے کے ذریعے ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنے ہدف سے متعلق ہدایات دی گئیں۔ ہمیں بتایا گیا کہ گروپ کمانڈروں کو ابھی تھوڑی دیر بعد ٹارگٹ سے متعلق نقشے فراہم کیے جائیں گے۔ اوسی صاحب نے بھی ایک مرتبہ پھر جوانوں کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا۔ سب کو باری باری سمجھایا گیا کہ کس نے کیا کرنا ہے، اور گفتگو کے خاتمے پر کرنل صاحب ہمیں خدا حافظ کہہ کر باہر چلے گئے۔ ان کی روانگی کے فوراً بعد ہی میجر صاحب کی گونج سنائی دی، کمانڈوز گیٹ ریڈی۔ ہم سب ایک تنظیم لیکن بہت تیزی سے اپنی اپنی جگہ سے اٹھے، اپنے کندھوں سے لٹکے تھیلے کھولے اور اپنے اپنے ہارنس پہننے لگے۔ ہارنس اور پیراشوٹ میں ملبوس ہونے میں ہم نے بمشکل 3 منٹ لگائے تھے۔ اپنے اپنے ہارنس پہن کر ہم فوراً ایک ترتیب میں کھڑے ہو گئے۔ میجر صاحب بھی اس دوران تیار ہو چکے تھے۔ ان کی دوبارہ للکار گونجی، کمانڈوز چیک۔ دوسرے ہی لمحے ہم ایک دوسرے کا فضائی لباس چیک کرنے میں مشغول تھے۔ یہ عمل بھی 3-4 منٹ میں انجام پا گیا۔ کمانڈوز ہتھیار سنبھالو، اگلا حکم ملا۔ سب نے اپنے اپنے ہتھیار چوم کر اٹھائے تھے۔ خود میرے جذبات کا یہ عالم تھا کہ میں نے اپنی اسٹین گن کا سلنگ اپنے کندھے پر ڈالتے ہوئے اسے چوما تھا۔ فان ان کمانڈوز، میجر صاحب دھاڑے۔ ہم لوگ فوراً ہی اس کمرے سے باہر قطار بنا کر کھڑے ہو گئے۔ ہر گروپ کمانڈر کے جوان اس کے دائیں بائیں جم کر کھڑے تھے۔ 6 ستمبر کی وہ رات قوم کے مقدر کا ستارہ بن گئی تھی۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے شہباز دھاڑتے ہوئے آسمان کی سمت اٹھتے اور اس کی لامحدود وسعتوں میں دور کہیں گم ہو جاتے۔ ہماری نظریں آخری دم تک ان تیاروں پر جمی رہتیں جو دشمن کی بدبختی پر مہر تصدیق ثبت کرنے کے لیے یہاں سے آ جا رہے تھے۔ وقت آہستہ آہستہ رینگ رہا تھا۔ میری طرح میجر صاحب کی نظریں بھی نہ جانے اب تک کتنی مرتبہ اپنی گھڑی کی چمکتی سوئیوں کا جائزہ لے چکی تھیں۔ ہمارا مقررہ وقت بھی گزر چکا تھا، لیکن ابھی تک ہمیں بھارتی کرنسی اور نقشے فراہم نہیں کیے گئے تھے۔ جوان جلد از جلد کچھ کار گزرنے کے لیے بے چین نظر آ رہے تھے۔ خدا خدا کر کے وہ لمحہ بھی آیا جب ہمیں نقشے اور کرنسی فراہم کی گئی۔ آغاز اچھا نہیں ہوا تھا۔ پلاننگ میں یقیناً کہیں نقص رہ گیا تھا، لیکن یہ سوچنا ہمارا کام نہیں تھا۔ ہم تو کچھ کار گزرنے کے لیے بے چین ہو رہے تھے۔ بالآخر وہ مبارک ساتھ آ ہی گئی۔ اب حملے کا وقت بدل کر رات 2:10 کر دیا گیا تھا۔ ٹھیک رات کے 2 بجے ٹرک ہمارے قریب آ کر رکا۔ میجر صاحب قطار کے ایک سرے سے چلتے ہوئے دوسرے سرے تک جوانوں کے چہروں پر نظریں دوڑاتے ہوئے نکل گئے۔ کمانڈوز، میجر صاحب کی آواز نے قہر برسایا، آخری جوان، آخری گولی تک لڑو، سنگینوں سے لڑو، خالی ہاتھ لڑو، گرفتاری کی صورت میں اپنے ہتھیار تباہ کر دو، شناخت ختم کر دو، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، فضائیں چنگاڑیں، موو، میجر صاحب کا نعرہ مستانہ گونجا۔
کمانڈوز نے جوش غضب سے اپنے دائیں ہاتھوں میں پکڑی گنیں بلند کر کے نعرے بلند کیے اور ہم سب پلک جھپکتے ٹرک میں سوار تھے۔ ٹرک بڑی تیزی سے رن وے کی طرف دوڑ رہا تھا۔ رن وے کی طرف جاتے ہوئے ہمیں کمانڈوز کے مخصوص نعرے سنائی دے رہے تھے۔ جلد ہی مخالف سمت سے آنے والے 2 ٹرک بھی ہمیں نظر آ گئے۔ ہمارے اور ساتھی بھی شہادت گاہ عشق میں ہمارے ساتھ ہی قدم رکھ رہے تھے۔ رن وے پر 3 دیو ہیکل C-130 جہاز ہمیں لے جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ ہوائی اڈہ اس دوران اللہ اکبر کے نعروں سے مسلسل گونج رہا تھا۔ ان جہازوں کو ایئر فورس کے جوانوں نے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ ہوائی اڈے کا قریباً سارا ہی عملہ تمام احتیاطی تدابیر بالائے طاق رکھ کر ہمارے استقبال کو آ گیا تھا۔ وہ لوگ ہم سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ میں شاید زندگی بھر اس فلائٹ سارجنٹ کو نہ بھول پاؤں گا جس کا نورانی چہرہ جوش عقیدت سے تمتما رہا تھا۔ وہ بلند آواز سے قرآن پاک کی سورۃ الانفال کی آیات کی تلاوت کر رہا تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنین کو جہاد کی ترغیب دو۔ اگر تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 آدمی ہوں گے تو 1000 کفار پر غالب آئیں گے، اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو دین کو کچھ نہیں سمجھتے اور اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا اگر مزید چند منٹ تک ہم یہاں رکے تو شاید شدت جذبات سے پھٹ جائیں گے۔ ہمارا ٹرک جیسے ہی ایک C-130 کے نزدیک پہنچا، اس کی ٹیل کھل گئی۔ سب سے پہلے حسب روایت میجر صاحب چھلانگ لگا کر باہر کودے۔ کم آن ٹائیگرز، وہ دھاڑے۔ کمانڈوز ٹائیگرز کی طرح اپنے شکار پر جھپٹنے کیسے انداز میں جہاز کی طرف لپکے۔ سوار ہونے پر کمانڈوز کے کندھے پر میجر صاحب تھپکی دے کر آہستہ سے فی امان اللہ ضرور کہتے تھے۔